اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا خدائے معبود حقیقی کے لیے، درود اور سلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ آج کا موضوع ہے رزق کے حوالے سے۔ دنیا میں کوئی بھی ذی روح ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو۔ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی تقدیر کے آخری لقمے کو خود کھا نہ لے۔ انسان کو چاہیے، ناظرین محترم، انسان کو چاہیے کہ حلال روزی کی تلاش کرے اور رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی سب سے افضل صبر ہے۔ روزی مختلف طرح سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو تجارت کے ذریعے سے، تو کسی کو حکومت کے ذریعے سے ملتی ہے، اور کسی کو جو ہے ذلیل و خوار ہو کر روزی تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی جو ہے ذلیل و خوار ہو کر روزی کو تلاش کرتا ہے، اور کوئی عدم قناعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے ہیں۔ یہ چیز انتہائی گھٹیا پن ہے۔ اس سے انسان میں لالچ جوان ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تاکہ اس کے روزی میں اضافہ ہو۔ انسان گناہ کا، اور اسی وجہ سے ناظرین محترم، اسی وجہ سے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، لیکن یہ سب باتیں جو ہیں اللہ پر توکل نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مفلس شخص کو دیکھا جو انتہائی غریب تنگ دست تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے، اور وہ ریت پر لیٹا ہوا تھا۔ جب آپ اس کے پاس سے یعنی جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرتے ہیں، تو گزرنے کے بعد اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ یا کلیم اللہ، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے رزق عطا کرے تاکہ میں کچھ نہ کچھ اچھی زندگی کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوہ طور پر مناجات کرنے کے لیے جناب موسیٰ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اسی راستے سے، تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اس مفلس انسان کو گرفتار کر لیا ہے، اور لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، وجہ کیا ہے کہ اس مفلس کو جو ہے تم نے، یعنی وجہ کیا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ناظرین محترم توجہ کیجئے گا، لوگوں نے یہ جواب دیا کہ پہلے تو یہ شخص بہت غریب تھا، ناتواں تھا، لاغر تھا، تنگ دست تھا، پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے پاس دولت آ گئی ہے، جیسے ہی دولت آئی ہے یہ شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، نہ جانے کون کون سی برائیوں کرنے لگا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، لہٰذا ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور اب گرفتار کر کے اس کو قاضی کے پاس لے جا رہے ہیں، اور قاضی کے پاس لے جائیں گے، قاضی فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس کو موت کی سزا دے گا۔ خداوند کریم نے قرآن میں فرمایا، فرمان خداوند کریم ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کشادہ کر دے، ناظرین محترم کیا خدا فرماتا قرآن میں
کہ اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کشادہ کر دے تو اس وقت زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکمت کا اقرار کیا اور اپنی جسارت اور خواہش پر خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا رزق جو خدا نے معین کیا ہے اس بندے کو اس کو ملنا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ جو ہے رزق جو حلال طریقے سے کمائے، اور جو ہے شارٹ کٹ کبھی بھی انسان جو ہے رزق کمانے کی کوشش نہ کرے، یعنی حلال روزی غبن کے ذریعے سے نہیں، سود کے ذریعے سے نہیں، جو شریعت میں حرام ہے چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں رزق نہیں کمائیں۔ انسان سوچے کہ شارٹ کٹ راستے سے جلدی سے ہم روزی کما لیں گے، مالدار ہو جائیں گے، اور جو ہے لوگ ہم لوگ کو غنی کہنے لگیں گے، لیکن نہیں ناظرین محترم، بلکہ حلال روزی تلاش کرے، اور حلال روزی پر جو مل جائے اس کے اوپر اکتفا انسان کو کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔